अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश-खुर्रम होंगे। मैं हूँ ईमान और मैं आपकी खिदमत में कहानियाँ लेके आती रहती हूँ। आज भी उसी गर्ज से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कहानी को आखिर तक लाज़मी सुनिएगा। चलते हैं कहानी की तरफ। मैं आज फिर जानबूझकर इसके सामने से गुज़रा। इसने आँखें उठाकर मुझे देखा और जैसे लम्हे भर को ठठक गई, फिर फ़ौरन नज़र चुरा कर गुज़र गई। मेरे होंठों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट दौड़ गई। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता था कि मुझ पर किसी की नज़र पड़े और वो ठहरे नहीं। जी हाँ, ऐसा ही है। बेहद हैंडसम वाक़या हुआ हूँ और शायद ये वाहिद बहुत बड़ी खूबी है जो मेरे अंदर है। ये खूबी, ये खुश शक्ली, वजाहत तो ऊपर वाले की देन है। बाकी जो औसाफ इंसान के ज़ाती होते हैं, इनसे मैं कोसों दूर हूँ। और सच्ची बात तो ये है कि इस पर मुझे कोई शर्मिंदगी भी नहीं है। क्या करता सच्चाई से, ईमानदारी से और पाकबाज़ी से इन खसलतों के मालकों को मैंने इंतहाई रूखी-फीकी ज़िंदगी गुज़ारते और फिर खामोशी से मर जाते ही देखा है। लीजिए ये कहानी ख़त्म। भला किसी एडवेंचर के बगैर भी कोई कहानी अच्छी लगती है। फीका सीठा खाना कितनों को भा सकता है। सुबह से शाम तक एड़ियाँ रगड़ कर चंद रुपए महीने बाद कमाने और चंद दिनों में ख़त्म कर देना। ना बाबा, ये ओपन स्टाइल नहीं है। तो फिर मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, कहाँ से आया हूँ? तो जनाब मैं एक चोर हूँ, आदि चोर, एक गैंगस्टर। जी हाँ, हमारा एक बाकायदा मुनज़्ज़म गिरोह है जो हमारा काम चोरी चकारी, लूट मार और गुंडागर्दी करना। इंटर के बाद जब मैं मज़ीद पढ़ाई में दिमाग खपाना मेरे बस से बाहर हो गया, तो अबूजी ने एक छोटा सा जनरल स्टोर खोल कर दे दिया। मगर सुबह से शाम तक ग्राहकों को अंडे, डबल रोटी, बिस्कुट पकड़ाना भी मेरे ऊपर गिरां गुजरने लगा। मैं जान छुड़ाने लगा। अपने अनवा के इक़साम के शौक़ में मुझे स्टोर की चीज़ों को बेच कर पूरे करने पड़ते थे। यहाँ तक स्टोर तकरीबन खाली हो गया। न जाने कब और कैसे मैं इन गुंडा लड़कों के गिरोह में शामिल हो गया जो राह चलती ख़वातीन के पर्स छीन कर भाग जाया करते थे और सुनसान सड़कों पर लूट मार किया करते थे। उस चंद ही बरसों में मैं निहायत बड़े पाड़े के गैंगस्टर बन चुके थे। इस पर, जी हाँ, इस चीज़ पर जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया है कि मेरी नज़र चंद रोज़ कबल नदी किनारे पड़ी थी। बड़ा ही फिल्मी सीन था। मैं घर में बोर हो रहा था, चहलकदमी करते हुए नहर किनारे जा निकला। वो भी शायद मेरी तरह घर में बोर हो रही होगी, इसीलिए नहर के किनारे बैठी हुई थी। इसकी पुश्त मेरी तरफ थी, इस पर घने बालों की लंबी चुटियाँ पड़ी थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ इसके करीब से गुजरा। वो सर झुकाए न जाने किन सोचों में गुम थी। इस जगह कई लोग भी मौजूद अपने कामों में मगन थे, मगर वो किसी तरफ मुतवज्जो न हुई। करीब से देखने पर मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो बेहद खूबसूरत है। वो मुझ पर नज़र डाले बगैर मेरे पास से गुजर कर चली गई। मैं दिल थाम कर रह गया। चलो इस उजाड़ जगह पर कोई तो दिल बहलाने की सूरत नज़र आई। मुझे तसल्ली हुई। दरअसल इस कस्बे में मुझे आए चंद रोज़ ही हुए थे। डेरापुर नामी एक गूंनुमा कस्बा इस कदर कदीम था और दूर दराज वाक़या था कि यहाँ टीवी भी बहुत कम घरों में था। लोग शायद अखबार भी कम ही पढ़ते थे। आबादी बहुत कम थी। शाम से ही गलियों में अंधेरा हो जाया करता और लोग घरों में बंद हो जाते। और मेरे लिए एक आइडियल सिचुएशन थी, क्योंकि अपने शहर में एक बहुत बड़ी वारदात करने के बाद हम चारों दोस्त रकम आपस में बांटने के बाद, जो कि लाखों में थी, अलग अलग मकामात पर फरार हो गए थे। हम सब ने अपनी जगहों का इंतखाब किया हुआ था जो हमारे शहर से बहुत दूर हो, जहाँ टीवी वगैरह की सहूलत कम से कम हो।
اور میں ڈیرہ پور آیا تھا۔ جب شہر میں اس واردات کی خبریں ٹھنڈی پڑ جاتی تو ہم سب نے ایک ایک کر کے اپنے گھروں کو لوٹ جانا ہوتا تھا۔ اپنے گھروں میں ہم سب نے مختلف بہانے بنا کر گھر والوں کو مطمئن کیا ہوتا تھا۔ ہاں، تو میں ذکر کر رہا تھا کہ اس کا جس کو میں نے پہلی مرتبہ ندی کے کنارے دیکھا تھا، پھر وہ مجھے اکثر نظر آنے لگی۔ شاید قسمت مجھ پر یہاں بھی مہربان ہونے والی ہے۔ میں نے خود سے کہا مجھے تو بس انتظار تھا اس کی ایک نظر کا، بس ایک نظر جو مجھ پر ڈالے گی اور پتھر کی ہو جائے گی۔ جی ہاں، میں ایسا ہی ہوں۔ قدرت نے مجھ کو وجاہت بڑی ہی فیاضی سے عطا کی۔ میں روپیہ پیسہ بے شک لوٹ مار کر کے بڑی محنت سے جان ہتھیلی پر رکھ کر حاصل کرتا ہوں، مگر لڑکیوں کے معاملے میں مجھ کو کبھی کوئی محنت نہیں کرنی پڑی۔ وہ خود مکھیوں کی طرح میرے پیچھے چلی آتی ہیں۔ ڈیرہ پر آ کر تو پہلے میں شدید بور ہوا تھا۔ نہ فلم، نہ ہوٹل، نہ ٹی وی، کسی اور مشغلے کا تو سوال ہی نہیں تھا۔ اس بوسیدہ قدیم جگہ پر عمارتیں بھی نہایت پرانی اور قدیم تھیں۔ جس بلڈنگ میں میں نے کرائے پر مختصر ترین کمرہ لیا تھا وہ بھی انتہائی پرانی تھی۔ صدر دروازے پر عمارت کی تعمیر کا سال درج تھا 1912۔ او خدایا، لکڑی کی سیڑھیاں، رنگ برنگے شیشے، رات کو تو باقاعدہ خوف آنے لگتا تھا۔ خیر، مجھے کون سا تمام عمر یہاں رہنا تھا، صرف چند دن ہی تو تھے، اور اب تو ایک دلچسپی ہاتھ آ گئی تھی۔ میں روز شام کو بن ٹھن کر نکلتا، اس آس پر کہ وہ مجھے نظر آ جائے، اور وہ اکثر نظر بھی آتی۔ جب سے اس نے مجھ پر نظر ڈالی تھی، اس کے بعد وہ مجھے باقاعدہ دیکھنے لگی تھی، لیکن اس کے ہونٹوں پر مبہم سی مسکراہٹ بھی نمودار ہو جاتی تھی۔ صورتحال میرے لیے بہت خوش کن تھی، لیکن اب میں جلد از جلد اپنا مقصد حاصل کرنا چاہ رہا تھا۔ اس طرح اس جگہ کی گلیوں میں بے وجہ پھرنا لوگوں کو شک میں مبتلا کر سکتا تھا۔ چند لوگوں، جن میں میرا مالک مکان بھی شامل تھا، میرے یہاں آ کر رہنے کی وجہ پوچھی تھی، جو میں نے پہلے ہی سوچ رکھی تھی۔ اس قصبے میں ایک قدیم ترین بزرگ کی قبر کے آثار موجود تھے، جن پر ضعیف العقیدہ لوگ منتیں مانگا کرتے تھے۔ میں نے سب سے کہا کہ میں کچھ بیمار ہوں اور منت مانگنے آیا ہوں۔ جب تک مکمل تندرست نہیں ہو جاؤں گا، گھر واپس نہیں جاؤں گا۔ سیدھے سادے لوگوں نے سادگی سے سر ہلا دیا تھا، بلکہ چند ایک نے مجھے صحتیابی کی دعائیں بھی دی تھی۔ یہ داؤ تو کامیاب ہو گیا تھا۔ اب انتظار بازی کھیلنے کا تھا، ایک بہت بڑی بازی، اور میں نے کوئی بازی پہلی نہیں ہاری تھی۔ اب مجھے موقع کی تلاش تھی، اس سے بات کرنا تھی۔ آسان نہیں تھا، چھوٹی جگہ ہونے کی وجہ سے وہ مجھے کبھی اکیلی نہیں ملتی تھی۔ ہمیشہ آس پاس لوگ آ جا رہے ہوتے تھے، اور شام میں تو یہاں مرد تک باہر نہیں نکلتے تھے۔ کسی لڑکی کے باہر نکلنے کا، وہ بھی اکیلے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو پھر کیا کروں، کیسے، کہاں؟ ان سب سوالوں میں سے ایک کہاں کا جواب مجھے جلد ہی مل گیا۔ جس جگہ میں قیام پذیر تھا، اس جگہ میرا مقصد ہرگز پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ تنگ بلڈنگ میں میرے کمرے کے علاوہ لاتعداد چھوٹے کمرے تھے، جن میں خاندان کے خاندان آباد تھے۔ بلڈنگ کا رکھوالا تو باقاعدہ کسی ظالم ساز کی طرح میرے دروازے کے عین سامنے اپنی چارپائی ڈال کر سوتا تھا۔ تو پھر اگر وہ جان جائے، جو کہ وہ یقیناً مان جاتی، کیونکہ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ سامنے میں ہوں اور کوئی لڑکی انکار کر دیتی۔ نہ تو اس جگہ کوئی ہوٹل ہے، نہ سینما، تو پھر آخر مجھے اپنے مطلوبہ جگہ نظر آ گئی۔ رتنا منزل 1908۔ جی ہاں، اس گھر کی ٹوٹی پھوٹی پیشانی پر درج تھا، جس کو میں کئی دن سے بند دیکھ رہا تھا۔ قصبے کی رہائشی گلیوں سے ذرا ہٹ کر اس ندی کے کنارے، جس پر میں نے اس حسین لڑکی کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا، اس گھر کی کھڑکیاں اور روشن دان بند رکھتے تھے، اور لکڑی کے بڑے سے داخلی دروازے پر
بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ اگر داخلی دروازہ بند کر دیا جاتا تو اندر جانے کا کوئی اور راستہ نہ ہوتا، یعنی میری خواہش کے عین مطابق۔ شاید بلکہ اس گھر میں یقیناً کوئی نہیں رہتا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا یہ جگہ میرے کام کے لیے انتہائی مناسب ثابت ہو سکتی ہے۔ نہ صرف ایک مرتبہ بلکہ کئی مرتبہ میرے ہونٹوں پر ناپاک مسکراہٹ دوڑ گئی، اور پھر ایک شام مجھے موقع مل ہی گیا۔ وہ راستے میں مجھے ٹکرا گئی، اور قسمت سے اس جگہ آس پاس کوئی نہیں تھا۔ سنو سنو پلیز، میری بات سنو۔ دوڑ کر آنے سے میری سانس پھول گئی۔ میں کئی روز سے تم سے ملنا چاہ رہا تھا۔ وہ رک گئی، تاہم اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ دیکھو پلیز، میں نے کہا، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ جب سے تم کو پہلی بار دیکھا ہے میں اپنے شہر واپس جانے والا ہوں۔ میں تم سے تفصیلی بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو یہ جگہ ان باتوں کے لیے مناسب نہیں۔ تم مجھے آج بلکہ کل رات کو رتنا منزل میں مل سکتی ہو؟ پلیز، میں نے جیسے التجا کی، میری طرف مڑی۔ شرم سے اس کے گال سرخ ہو رہے تھے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اوہ، میں خوشی سے جیسے ناچنے لگا۔ ٹھیک ہے تو پھر رات 12 بجے کل، ٹھیک ہے نا؟ بھولو گی تو نہیں؟ اس کے چہرے پر مغرور مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی نظروں سے اوجھل ہوگی۔ اس کے جاتے ہی میری مسکراہٹ کے معنی بدل گئی۔ تو بیٹا سرتاج، میں نے اپنے آپ داد دی، تیرا نشانہ اور خطا ہو جائے ناممکن۔ دوسرے دن صبح سے ہی میں رات کی تیاری کرنے لگا۔ اپنا بہترین جوڑا نکالا، شیمپو کیا، نہا دھو کر تیار ہو گیا۔ آنے والے حسین وقت خیال سے میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی تھی۔ سامنے لگے قدیم گھڑیال نے 11 بجائے۔ میں نے جوتے پہن لیے۔ جیسے ہی چوکیدار نے دوسری طرف رخ کیا، باہر نکل آئے۔ گلیاں حسب معمول سنسان پڑی تھی، نیم تاریک، مگر مجھے جیسے انسانوں کو تاریکی سے کیا ہو۔ ہمارے لیے تو اندھیرا انتہائی سازگار ہوتا ہے۔ میں تیزی سے مگر بے آواز قدم اٹھاتا راستے پر جا رہا تھا۔ کہیں کہیں سے کتوں کے بھونکنے کی آواز آتی تو خاموشی چند لمحوں کو ٹوٹ جاتی۔ تھوڑی دیر میں ندی اور رتنا منزل کے آثار دکھنے لگے۔ رتنا منزل کی بند بالکونی اس طرح ڈیزائن کی گئی تھی کہ اگر اس میں جھانکا جاتا تو ندی کا خوبصورت منظر دکھائی دیتا ہوگا، مگر اس وقت کوئی اور خوبصورتی مجھے اپنی طرف متوجہ نہیں کر رہی تھی۔ اگر وہ نہ آئی، ایک خیال میرے ذہن میں آیا اور میرا دل ڈوب گیا۔ نہیں نہیں، وہ ضرور آئے گی، میں نے خود کو تسلی دی۔ اس کی آنکھوں میں چھپے ہاں کو میں نے پہچان لیا تھا۔ بند تالا ماسٹر کی سے کھولنے میں مجھے چند منٹ لگے۔ جیب سے ٹارچ نکال کر میں نے جلائی اور اندر داخل ہو گیا، مگر اس کو کیسے معلوم ہوگا کہ میں اندر پہنچ گیا ہوں؟ میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا۔ میں نے گھڑی میں ٹائم دیکھا، 11:30 بج رہے تھے۔ چلو اندر پہنچ کر کوئی مناسب جگہ تو تلاش کروں۔ میرے اندر جیسے گدگدی ہونے لگی۔ اف، رتنا منزل کتنی بھیانک ہے، میں نے سوچا۔ قدیم انداز کے تنگ کمرے، برآمدے، لکڑی کی کھڑکیاں، زینے مگر بالکل خالی اور مٹی میں ہٹا ہوا۔ شاید برسوں سے یہ جگہ خالی پڑی ہے۔ یہاں تو کوئی دری تک نہیں ہے، میں نے سوچا۔ وہ بھی تک نہیں آئی تھی۔ میں عمارت کے اور اندر داخل ہوا۔ اف، یہ کہاں؟ عمارت کے اوپری حصے میں ایک بڑا تالاب موجود تھا، انتہائی سال حسرتا، بہت پرانی وجہ کا۔ ایسا تالاب تو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ شاید پرانی اور ڈراؤنی فلموں میں دیکھا ہوگا۔ اس میں پانی کا تو نام و نشان نہ تھا، بلکہ وہ اوپر تک کائی سے بھرا ہوا تھا، جو کہ اس وقت چاند کی بھرپور روشنی میں سیاہ دکھائی دے رہی تھی۔ ڈر سے دور کا واسطہ بھی نہ ہونے کے باوجود ایک عجیب خوف کی لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ بس صرف آج میں نے اپنا پروگرام میں تبدیلی کی۔ صرف آج رات کے بعد میں کل واپس چلا جاؤں گا۔ تالاب کے آس پاس لمبے لمبے قدیم درخت موجود تھے،
तालाब से कहीं बड़े और डरावने, आखिर वो कम बख्त आई क्यों नहीं? मैंने झंझला कर सोचा। मगर वो तो मौजूद थी, मुझसे पहले, बहुत पहले से, बंद ताले के अंदर ही, इस कदीम घर में बने तालाब के किनारे, एक कदीम दरख्त के सबसे ऊंचे बारीक डाल पर आराम से अकड़ों बैठी, आसमान की तरफ मुंह किए मकरू आवाज में रो रही थी, बैन कर रही थी। इसने मुझ पर नजर डाली, इसका बैन, इसका रोना यकलख्त बंद हो गया। मुस्कुराने लगी, शैतानी मुस्कुराहट। चीख मेरे मुंह से नहीं, मेरे जिस्म से निकली थी। अरे ये क्या? चंद लोग रत्ना मंजिल के आसपास जमा थे। इस बिल्डिंग का ताला फिर खुला हुआ है। इसका मतलब है फिर कोई इस रूह के फेरे में आ गया। मगर कौन? यहाँ रहने वाले तो सब इसके बारे में जानते हैं। होगा कोई बदनसीब अजनबी। चलो ताला दोबारा लगा दो, जल्दी करो। किसी ने ताला उठाकर रत्ना मंजिल के दरवाजे पर दोबारा लगा दिया। और अंदर उस शख्स के साथ क्या हुआ, ये तो वो ही जानता है, या रत्ना मंजिल की चुड़ैल ही जानती है। मज़ीद ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।